پریز دی لارڈ۔ مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ کبھی کبھی جب ہمارے اوپر برے حالات یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کہ ہم مسیح کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس کے حکموں کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور خدا کے سامنے بڑبڑانا، شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئے خدا، ہم تیرے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان حالاتوں میں بھی ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، شکر کرنا ہے اس کا۔ اور جب ہم خدا کا پریشانیوں میں بھی شکر کرتے ہیں تو خدا ہمیں بہت زیادہ برکت دیتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بعد خدا نے ہمارے لیے کتنی برکات رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی پریشانیوں میں گھبرائیں نہیں اور خدا کے سامنے شکایت نہ کریں، بڑبڑائیں نہیں، بلکہ خدا کا کیا کریں کہ شکر ہے، آئے خدا، تو نے مجھے اگر ایسے بھی حالات دیے تو ان میں بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے خروج 15 باب اور اس کی 22 آیت سے لے کے 26 آیت تک آج ہم سیکھیں گے۔ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلثم سے آگے لے گیا، اور وہ شور کے بیابان میں آئے، اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو پانی کا چشمہ نہ ملا، اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے، کیونکہ وہ کڑوا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑائے اور کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا، جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، دیکھیں کتنا خوبصورت حوالہ ہے آج کا، کہ آج کی جو حوالہ ہے اس میں ہمیں خدا نے یہ بتا دیا کہ کبھی آزمائش پریشانی آئے تو تم نے بڑبڑانا نہیں، گھبرانا نہیں، کیونکہ خدا نے اس کے لیے ہمارے لیے آگے بہت ساری برکات میرے عزیزو رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ وقت تھا ابھی جو ہم آج سیکھیں گے، یہ جب موسیٰ بحر کلثم انہوں نے کراس کر لیا مصریوں نے، تو 3 دن تک 72 آورس تک وہ چلتے رہے، سفر میں رہے۔ پھر ان کو پیاس بھی لگی، ظاہری بات ہے پیاس بھی لگی، اور جو انہوں نے پانی اپنے پاس رکھا ہوگا وہ آخر کو پانی بھی ختم ہو گیا، تو یعنی کہ وہ بہت زیادہ پریشانی اب ان کے لیے ہو گئی۔ اب انہوں نے پانی مطلب چشمے کی تلاش شروع کی، پھر انہیں آخر کو ایک چشمہ ملا، اور چشمہ جو تھا نا، جب انہوں نے دیکھا تو اس کا پانی کڑوا تھا۔ کڑوا پانی جیسے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے موسیٰ کے اوپر مطلب بڑبڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں وہاں سے تو لے آیا ہے، اب یہاں ہمارے لیے پانی بھی نہیں ہے، کڑوا پانی ہے، ہم کیسے آگے چلیں گے؟ تو موسیٰ نے خدا کو سے ہم نے دعا کی اور خدا کو بولا کہ آئے خدا، اب مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ موسیٰ کو خدا نے ایک پیڑ دکھایا، اور خدا نے کہا کہ اس کو تو اس پانی میں ڈال تو کیا ہوگا، پانی میٹھا ہو جائے گا، اور پانی میٹھا ہو گیا، انہوں نے پانی پیا۔ لیکن پھر اس کے بعد خدا نے وہاں پر ایک اپنا آئین رکھا، اور خدا نے موسیٰ سے کیا کہا کہ ان لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ اگر یہ میرے حکموں پر چلیں گے اور ہر وقت شکر گزاری کریں گے، خوش رہیں گے، تو میں ان کو بہت زیادہ برکات دوں گا۔ جو پرابلمس مصر میں آئیں، جو بیماریاں آئیں، ان کے اوپر وہ کبھی بھی نہیں آئیں گی، تو وہ بیماریاں کبھی بھی نہ آئیں۔ اس کے لیے خدا نے کیا کہا کہ جو میں نے حکم دیے ہیں یہ ان کو مانیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم طرح طرح کی بیماریوں، یہ کرونا وائرس اور مختلف قسم کی جو وبائی امراض ہیں، ڈینگی ہے،
جو آج کل اتنا زیادہ چل رہا ہے، ہم ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تیرے اوپر ایسی بیماریاں نہیں لاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، کیونکہ کبھی کبھی آزمائش جب آتی ہے تو آزمائش میں انسان اپنے آپ پر مطلب اس کو اختیار نہیں رہتا پریشانی کے عالم میں، اور وہ خدا کے سامنے بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا کے سامنے بڑبڑانا اور شکایت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں خدا کا اس وقت میں کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور خدا کہنا کہ آئے خدا جو تیری مرضی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق کر۔ تو میرے عزیزوں، خدا نے آپ کے لیے بہت برکات رکھی ہوئی ہیں، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ تو دیکھیں، خدا نے موسیٰ کو بھی میرے عزیزوں 40 سال موسیٰ بہت زیادہ آزمائش میں رہا۔ خدا نے اس کا گھمنڈ کو ختم کیا۔ مصر کے جو بادشاہ ہے، اس کے وہ محل میں رہتا تھا، تو اس کے جب وہ خدا نے 40 سال اس کو تیار کر رہا تھا، تو خدا نے پہلے اس کے گھمنڈ کو توڑا، ختم کیا، اور خدا نے اس کو جب موسیٰ ہر آزمائش میں پورا اترا، تو دیکھیں خدا نے اس کو 80 سال کی عمر میں خدا نے اس کو کام دیا لیڈرشپ کا۔ جب موسیٰ مصریوں بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکال کے لایا اور اس نے کی لیڈرشپ کی، تو وہ اس ٹائم 80 برس کا تھا۔ تو میرے عزیزوں، آج ہمارے لیے بھی یہ کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی لوگ جس وقت خدا ان کو چنتا ہے وہی وقت ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ کچھ لوگ جب 40 سال کی عمر میں 42 میں 43 میں خدا کا کام شروع کرتے ہیں میرے عزیزوں، تو لوگ لوگ ان کو کیا بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پہلے کیوں نہیں سنے، اس کو پیدائش سے ہی پادری ہونا چاہیے تھا، اس کو مبشر ہونا چاہیے تھا، یہ چھوٹی عمر سے یہ کیوں نہیں۔ تو اس کا وہ وقت نہیں تھا جب خدا نے اس کو چننا تھا، تو تبھی خدا نے اس سے اپنی خدمت دینی تھی۔ تو ہمیں کسی بھی انسان کو کسی کے اوپر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابھی کیوں اس کو خدا نے چنا۔ ہمیں خدا کے معاملات میں کچھ بھی سوال جواب، جس کو اس نے چنا ہے، اس نے اس کو اس کے کاموں کے لیے چنا ہے، تو وہ جو ہے اس کو خدا کو پتہ ہے کہ یہ وقت مقرر تھا جب میں نے اس کو چنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب کوئی خدا کا کوئی بندہ یا بندی، کوئی خادم یا خادمہ آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا نے ان کو بہت زیادہ کٹھن مشکلات حالات میں سے نکال کر خدا ان کو تیار کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ آج اٹھے اور آج اٹھ کے کلام سنانا شروع کر دیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ان کے اوپر جیسے موسیٰ کو خدا نے تیار کیا، ایسے ہی وہ اپنے خادم اور خادماؤں کو تیار کرتا ہے میرے عزیزوں۔ کیونکہ ہم اپنے منہ سے ایک الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ساتھ خدا کا روح نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، ہم خدا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں، خدا جب ساری آزمائشوں میں سے جو بندہ نکل آتا ہے اور کٹھن وقت میں سے نکل آتا ہے، تو خدا اس کو پھر اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا اپنا روح اس کو دیتا ہے کہ اب میرا روح تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اس کے لیے خدا کا جو ہوتا ہے نا، ٹیسٹ پاس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی ہو مشکل ہوتا ہے، تو لیکن یہ کہ ٹیسٹ جب ہم پاس کرتے تبھی ہماری زندگی میں ٹیسٹ منی آتی ہے۔ ٹیسٹ منی کا مطلب گواہی آتی ہے۔ تو ہمیں ایک بڑا ٹیسٹ پاس کریں گے تو ہماری زندگی میں ایک بڑی گواہی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، کبھی کبھی خدا جو ہے ہمیں آزماتا ہے دو طرح سے۔ ایک خدا ہمیں آزماتا ہے، ایک ہمارا خدا ٹیسٹ لیتا ہے کہ کچھ چیزوں کو روک کر ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، کہ کبھی کبھی ہمارے کچھ کام رک جاتے ہیں۔ صحیح ہے، دو طرح کے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا جب کبھی کوئی کام رک جاتا ہے، صحیح ہے، اور ایک دفعہ خدا دے کر ٹیسٹ لیتا ہے اور ایک دفعہ روک کر ٹیسٹ لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، خدا نے دو طرح کے ٹیسٹ جو ہم سے خدا لیتا ہے،
اب وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نے ہم سے کون سے ٹیسٹ لیا، دے کے لیا ہے یا روک کر لیا ہے، صحیح ہے؟ تو روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے، خدایا ہم تیرے سامنے اتنے مہینوں سے یہ دعا کریں، ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میرے عزیزوں، کبھی کبھی خدا روک کر بھی ٹیسٹ لیتا ہے۔ روک کر ٹیسٹ مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس وقت میں بڑبڑانا، خدا کے سامنے شکایت کرنا تو نہیں شروع ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت کو بھی آپ برداشت کریں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اسی حوالہ میں دیکھیں 15 باب میں ہی 26 تک ہم نے پڑھا، 27 آیت میں دیکھیں یہ سب کچھ ہو گیا، ان کو کڑوا پانی ملا، سب وہ بڑبڑائے بھی، لیکن اس کے بعد پھر 27 آیت میں کیا ہوا کہ میرے عزیزوں، پھر جب وہ علیم میں آئے، آگے جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر ان کو کتنے 12 پانی کے، میٹھے پانی کے چشمے ملے۔ وہاں کیا پہلے کیا تھا، ایک چشمہ ہی نہیں مل رہا تھا، اب 12 میٹھے پانی کے چشمے ملے اور 70 درخت کھجور کے ملے۔ پریز دی لارڈ۔ دیکھیں واہ، خدا نے ان کو آزمانا تھا، اسی لیے خدا نے ایک چشمہ دیا کڑوے پانی کا کہ اب یہ کیا کریں گے، لیکن وہ بڑبڑائے، لیکن پھر بھی خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے میرے عزیزوں۔ خدا نے پھر ان کے لیے کیا 12 میٹھے پانی کے چشمے آگے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ آگے وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے، وہاں 12 میٹھے پانی کے چشمے تھے اور 70 کھجور کے درخت تھے کہ خدا نے کہا اب کھاتے رہو، جتنا دل چاہتا ہے کھاؤ، جتنا دل چاہتا ہے میٹھا پانی پیو۔ پریز دی لارڈ۔ تو میرے عزیزوں، آج کے ہمارے کلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں کبھی بھی خدا کے وعدوں پر کیا شک نہیں کرنا، کیونکہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ بے شک ہاں کے ساتھ ہیں اور سچے ہیں۔ تو کبھی آزمائش آ بھی جائے تو خدا کا شکر ادا کریں، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا اور خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ میں ہمیشہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میرے اس کلام کو سنے، خدا اس کو بہت زیادہ برکت دے اور خدا اس کو ہر برکت جو ہے بہت آسمان کھول کر دے، خدا آپ کو اور برکت دے، ترقی دے آپ کے کاموں میں، اور خدا مجھے بھی برکت دے تاکہ میں خدا کا کلام، خدا کے روح سے ایسے ہی بیان کرتی رہوں آپ کے سامنے۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔